الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام محترم دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑا احسان عظیم احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کی بجائے انسانوں والے کام کرنے چاہیے اور کافروں کی بجائے مسلمانوں والے کام کرنے چاہیے میرے محترم دوستوں بزرگوں پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے نکاح کے موضوع کے اوپر بات کی تھی نکاح کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ جو نکاح ہے وہ رسولوں کی زندگی کا مبارک طریقہ ہے نکاح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں اور نکاح کے بارے میں یہ بھی بات آپ کو بتائی تھی کہ نکاح ایک مستقل عبادت ہے جس طرح ہم دوسری عبادت کرتے ہیں اسی طرح نکاح کو بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے آج آپ حضرات کے سامنے منگنی کی شرعی حیثیت کو بیان کیا جائے گا اور منگنی کے اوپر جو چند رسومات ہوتی ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ منگنی کس طرح سے کرنی چاہیے اور منگنی کرتے وقت کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیات پڑھی ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر
کہ تم نکاح کا پیغام کسی کے پاس بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں کے اندر اپنے نکاح کے پیغام کو چھپا کر رکھو۔ نکاح کا پیغام کہیں بھیجنا چاہتے ہو یا نکاح کا ارادہ ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں کر رہے، آپ کے دل کے اندر چھپائے ہوئے ہو، ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ منگنی کی شرعی حیثیت جو ہے وعدے کی ہے، منگنی کی شرعی حیثیت وعدے کی ہے، اور وعدے کا اسلام کے اندر، دین کے اندر حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ جب تم عہد معاہدہ کرو یا کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کہ اس وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ خلافی کی تھی، کیوں کی تھی، اس کے اوپر تم سے پوچھ ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جو بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کی امانت رکھ جائے، امانت کے اندر خیانت کر دے تو وہ بھی منافق ہے۔ تیسرا وہ کہ جو وعدہ کیا ہے اس نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے تو یہ بھی منافق ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق میں سے شمار ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کر دی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس نے امانت کے اندر خیانت کر دی، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس نے وعدہ خلافی کر دی۔ تو آیات مبارکہ اور حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ بھی ایک دین کی بنیاد ہے، دین کا ایک جز ہے۔ تو منگنی کی شرعی حیثیت جو ہے وہ وعدے کی ہے۔ اگر ہم نے منگنی کے اندر کسی سے وعدہ کر دیا، کسی کی منگنی کر دیا، تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر منگنی اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ شرعی عذر کیا ہے؟ کہ عقائد کی خرابی ہے یا سنت کے خلاف کا کام کر رہے ہیں، یعنی جہاں آپ نے منگنی کی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، لڑکے والے یا لڑکے والے بد عقیدہ ہیں، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے پاس جن لوگوں کا آنا جانا ہے وہ بھی بد عقیدہ لوگ ہیں، یا لڑکے والے جو لڑکی والے ہیں سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس گنہگار لوگوں کا یعنی جو بد عقیدہ ہے، جو بدعات رسومات کے اندر پڑے ہوئے، ان لوگوں کا آنا جانا ہے، گھر کے اندر کھلا کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر بے پردگی والا ماحول ہے، دینی ماحول نہیں ہے، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اگر یہاں آپ منگنی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں منگنی ہوگی ہے، آگے عقائد بھی ان کے ٹھیک ہیں، دیندار بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ منگنی توڑیں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، اور وعدہ خلافی کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کیا ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے چند نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگنی کیسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلی گئی تو آپ کے پاس حضرت خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آپ کو رفیق حیات اور غم و اسرار کی ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں مجھے ضرورت ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے؟ تو حضرت خولا بنت حکیم کہنے لگی اے اللہ کے رسول اگر آپ کو کنواری لڑکی پسند ہے پھر مخلوق میں سے سب سے زیادہ جسے آپ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جسے آپ پیار کرتے ہیں، جو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ان کی بیٹی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کرتے ہیں۔ اگر آپ بیوہ خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں، وہ آپ کے اوپر ایمان بھی لا چکی ہے، وہ مسلمان بھی ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دیں۔ حضرت خولا بنت حکیم حضرت سودا بنت زما کے پاس آئی اور اللہ کے رسول کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سودا بنت زما نے سعادت سمجھ کر خوشی سمجھ کر اس کو قبول کر لیا۔ پھر حضرت خولا بنت حکیم یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو وہاں حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ کی جو ماں تھی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی نبی کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے۔ ام رومان کہنے لگی ابو بکر گھر کے اندر نہیں ہے، ان کا انتظار کر لینا چاہیے، وہ آ جائیں گے پھر بات کریں گے آگے۔ خولا بنت حکیم کہنے لگی کہ آپ کے گھرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں پیدا کر دی ہے، آپ کے گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل کر دی ہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، اس نسبت سے میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوگی تو نکاح کس طرح کا ہوگا، نکاح کیسے ہوگا؟ یہ پیغام خولا بنت حکیم لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ یہ بات ہے کہ ابو بکر کہنے لگے آپ میرے بھائی ہیں تو یہ میری بیٹی آپ کی بھتیجی لگے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کا دینی بھائی ہو، نکاح ہو سکتا ہے، حقیقی بھائی نہیں ہو، حقیقی بھائی ہوتا تو پھر وہ میری بھتیجی بنتی تب نکاح نہ ہوتا، اور اس کا دینی بھائی ہو جس کی وجہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر یہ پیغام لے کر خولا بنت حکیم ابو بکر کے پاس پہنچی تاکہ آپ علیہ السلام فرما رہے کہ آپ میرے دینی بھیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سعادت سمجھے کر اپنے گھرانے کی تو یہ نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ دیکھو ان احادیث مبارکہ کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام کس طرح بھیجا ہے، منگنے کے لیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا بنت حکیم کو بھیجا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر انیس بنت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر زخمی ہوئے، زخمی جب ہو گئے تو ان کو مدینہ منورہ کے اندر لایا گیا، زخمی پہ تاب نہ لا سکے جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، تو میں نے کہا کہ اس کا کہیں نکاح کر دیں، تو میں اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کچھ دن کا وقت چاہیے، کچھ دن مجھے دے دیجیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا سوچ کر۔ کچھ دن گزر گئے، پھر ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ نے سوچا؟ عثمان نے کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، ابھی میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر کے پاس لے گیا، حضرت ابو بکر کو کہا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلے گئے۔ یہ طرز عمل ابو بکر کا مجھے بہت زیادہ تکلیف میں گزرا کہ مجھے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلے گئے، کیا بات ہے؟ کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام نے میری بیٹی کے لیے خود نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے اپنی بیٹی کا وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ یا تو میری بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی۔ ابو بکر نے مجھ سے پوچھا اے عمر، ایک دن مجھے بات کی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کی بیٹی سے نکاح کروں یا نہ کروں، تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ اس طرز کی وجہ سے آپ کو تو تکلیف ہوئی ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی مجھے تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ہاں یا نہ نہیں کہا کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے مجھ سے آپ کی بیٹی کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا تو میں نے وہ راز اپنے دل کے اندر رکھ دیا، اپنے سینے کے اندر چھپا دیا۔ اگر آپ علیہ السلام نکاح نہ کرتے تو میں ضرور آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیتا۔
تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوں. ایک بات تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی لڑکی والا نکاح کا پیغام لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر پیار والی بات نہیں ہے، تو کمی والی بات نہیں ہے. تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان کے پاس میں لے کر کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں لے کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح کس طرح ہوا؟ المعجم الکبیر طبرانی ایک حدیث کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح کا پیغام پہلے حضرت ابو بکر نے دیا. حضرت ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نکاح کا پیغام کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے وہ قبول منظور کر دیا. پھر سادگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر نکاح پڑھوایا اور سادگی کے ساتھ رشوتی کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے یہ تین احادیث آپ کو حضرات کے سامنے پیش کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مبارک نمونہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگنی کیسے کی ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے، صحابہ کرام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے، آپ کے بنات کے، کہ ان کی سادگی اور منگنی کس طرح ہوئی تھی، کہ منگنی کس طرح ان کی سادگی سے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ. اگر ایک آدمی نے نکاح کا پیغام کہیں بھیج دیا ہے تو دوسرے آدمی کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام بھیج دے. یعنی جہاں پر ایک شخص کی منگنی ہو گئی ہے تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، کیوں اس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو گیا. آج کل ایسے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، رشتے کی بات کر رہی ہے تو دوسرے بھی بھیج دیتے ہیں، تیسرے بھی بھیج دیتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. ہاں جب ایک آدمی نے لڑکی کا پیغام بھیج دیا یا منگنی کا پیغام جو بھیجا ہے، اگر وہاں سے کوئی ہاں یا نہ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں ہو گیا تو پھر تو بھیجنا اس صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اگر دوسرے نے انکار کر دیا کہ ہم نکاح کا پیغام کو نہیں کرتے تو کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. اب وہی کے نکاح کے پیغام پر آپ کا پیغام نکاح نہیں بھیجنا چاہیے، شرع کے اندر یہ جائز نہیں ہے. اس سے معاشرے کے اندر پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور منگنی کرتے وقت چند رسومات کی جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. پہلے کہ منگنی کرتے وقت جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے اس کا کیا تعلق ہے شرع سے. اس بات کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدیہ تحفہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے، کیونکہ ہدیہ تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس کے اندر خاندان جوڑتے ہیں. لیکن آج کل جو منگنی کے اوپر جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے اس کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. پہلا گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ منگیتر جو ایک دوسرے کو انگوٹھا پہناتے ہیں وہ شرعاً غیر محرم ہے. پہلے منگیتر کے بارے میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو منگیتر ہے وہ ہمارے اجنبی ہے. منگیتر جو ہے وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے. کہ جس طرح غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں سفر کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، اسی طرح منگیتر کے ساتھ بھی کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے غیر محرم ہے. تو منگنی کے وقت جو منگیتر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، جس کا شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے کہ غیر محرم کو چھونا جائز نہیں ہے. دوسری گناہ یہ ہے کہ جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے اس کو برکت سمجھتے ہیں، یہ انگوٹھی جو ہے وہ برکت والی ہے. تیسرا گناہ یہ ہے کہ لڑکے کو جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے تو انگوٹھی کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، اور یہ نسل اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نام لکھنے کی وجہ سے انگوٹھی کے اندر ہمارے درمیان محبت قائم رہے گی. اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ منگنی کرتے وقت جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے وہ سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، اور سونا مرد کے لیے حرام ہے. سونا کیا ہے مرد کے لیے
حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر ریشم لیا اور بائیں ہاتھ کے اندر سونا لیا اور فرمایا کہ یہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شخص آیا، اس نے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور کہا کیا تو آپ نے انگلی کے اندر جہنم کی آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے؟ تو سونا مرد کے لیے بالکل حرام ہے، کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، نہ چین بنا کر پہن سکتے ہیں، نہ انگوٹھی سونے کی پہن سکتے ہیں۔ تو منگنی کے وقت یہ سونے کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے مرد کو، یہ بالکل حرام ہے۔ دوسرا، یہ انگوٹھی پہنانے کے وقت یہ سوچ اور نظر رکھا جاتا ہے کہ جو ہم انگوٹھی پہنا رہیں گے اس کی وجہ سے ہماری منگنی پکی ہو جائے گی، اگر ہم انگوٹھی نہیں پہنائیں گے تو منگنی ہماری نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچ غلط ہے، یہ بھی گناہ والا کام ہے۔ اور منگنی کے وقت ہر جگہ رواج یہ ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو مالا ڈالتے ہیں، پھولوں والا یا اپہاروں والا جو مالا ڈالتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ ابھی تو غیر محرم ہے نا، محرم تو نہیں بنے ہمارے۔ اسی طرح منگنی کے اوپر فضول خرچی کی جاتی ہے، دور دور سے مہمان بلائے جاتے ہیں اور مستقل بڑی بڑی تقریبات کی جاتی ہیں اور قرض اٹھا کر کی جاتی ہے، قرض اٹھا کر کی جاتی ہے جس کا شریعت کے اندر بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کرو، کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہ رواج یہ ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو منگیتر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، منگیتر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ غیر محرم ہے، ان کا ملنا ابھی تک جائز نہیں ہے جب تک ان کا نکاح نہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہ رواج یہ ہے جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر منگیتر اکٹھے گھومتے ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں اور یہ سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جو شرعی قوانین تھے، جو شرعی حدود تھے، وہ اب منگنی کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، اب ہم اکٹھے گھوم بھی سکتے ہیں، اکٹھے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا اکٹھے گھومنا اور سفر کرنا ایسے ہوگا جیسے غیر محرم کے ساتھ اجنبی کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو غیر محرم کے ساتھ کیا سفر ہم کر سکتے ہیں؟ کیا غیر محرم کے ساتھ گھوم بھی سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھوم بھی سکتے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہ رواج یہ ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو منگیتر بات چیت کے بلا ضرورت بات چیت کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ویڈیو کال کرتے ہیں، جو غیر اخلاقی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں کالیں کرنی چاہیے، انہیں ویڈیو کال کرنی چاہیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہ رواج یہ ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو منگیتر اکٹھے رہتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اب اکٹھے اس وجہ سے رہ رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اسی وجہ بیٹھتے اکٹھے ہیں، سوتے اکٹھے ہیں، ایک دوسرے سے اکٹھے رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر پیشاب کی وجہ سے زنا ہو جاتا ہے، تو یہ منگنی کے بعد اکٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب منگنی ہو جائے تو منگیتر جو ہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، منگیتر سے ہمارے لیے ہم اسے پردہ کریں گے، اس سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتے، منگیتر کے ساتھ ہم اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکتے، منگیتر کے ساتھ بلا ضرورت بات چیت بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب منگنی ہو جائے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب منگنی ہو جائے تو منگنی کے بعد فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ جب منگنی ہو جائے تو منگنی کے بعد فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی دین کا نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو پھر نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نکاح کے اندر تاخیر کرو گے الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نکاح کے اندر تاخیر کرو گے تو فتنے بہت زیادہ پھیلیں گے، پھر زمین کے اندر فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا، کیوں؟ جب حلال کے راستے بند ہو جائیں گے، جب حلال کے راستوں کا مشکل بنا دیں گے، حلال کے راستوں کو جب ہم تالے لگا دیں گے
تو حرام کے راستے تو خود بخود کھل جائیں گے. اسی وجہ سے کہیں سے جب نکاح کا پیغام آئے آپ ان کی دینداری سے اخلاق سے مطمئن ہو کہ اپنے بچے کا نکاح وہاں فوراً کر دو تو فتنے سے بچ جاؤ گے, فساد سے بچ جاؤ گے. نکاح کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب مگنی ہم کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تنکح المرأة اربع کہ نکاح جو کیا جاتا ہے 4 وجوہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ 4 وجہ دیکھی جاتی ہے پھر نکاح کیا جاتا ہے. پہلے یہ مال یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مالدار ہے یا نہیں ہے, غریب ہے کیسے ہے, ان کا کاروبار کیسا ہے. دوسرا نکاح دوسرا جو نکاح کیا جاتا ہے حسب نسب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا بڑا ہے. تیسرا جو نکاح کیا جاتا ہے ولی جمال یا خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. اور چوتھی بنیاد پر جو نکاح کیا جاتا ہے ولی دین یا دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 وجوہ بیان کر کہ جب نکاح کرتے ہیں ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں, مال کو دیکھتے ہیں, حسب نسب کو دیکھتے ہیں, خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور دینداری کو دیکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین کہ تم دینداری کو اختیار کرو. پہلے 3 چیزیں چھوڑ دو, مال کو بھی چھوڑ دو, حسب نسب کو بھی چھوڑ دو اور خوبصورتی کی بھی چھوڑ دو, دینداری کو پکڑ لو. دینداری کو پکڑو گے, دینداری سمیت کا نکاح کرو گے, فاظفر بذات الدین سے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہارا رشتہ کامیاب ہو جائے گا. اگر تم ایسے نہ ہوگے تو پھر رسوا ہو جاؤ گے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, اپنے ماحول کے اندر دیکھیں کہ کس بنیاد کے اندر ہمارا نکاح کیا جاتا ہے. مال کی بنیاد کے اوپر مال کیا جاتا ہے کہ کمانے والا کتنا ہے, اس کا بزنس کیا ہے, کاروبار کیا ہے. مال سے تو خوشحالی حاصل نہیں ہوتی, مال سے تو سکون حاصل نہیں ہوتا. کروڑوں جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں, بڑے بڑے کوٹھیاں, ان سے جا کر پہنچے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ان کی دیواریں کرو دیوار رو رہے ہیں کیونکہ مال کی وجہ سے تو خوشیاں تو نہیں خریدی جا سکتی, مال کی وجہ سے دل کا سکون تو نہیں خریدا جا سکتا. اگر آپ نے اپنی بچی کا یا بچے کا نکاح مال کی بنیاد کے اوپر کر دیا, اگر پھر مال کے اندر خوش نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال تو تمہارے لیے اسمیک ہے, تمہارے لیے فتنہ ہے. اور خوبصورتی تو یہ وقت کی چیز ہے, تو پھر تو یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. حسب نسب جو یہ تمہاری پہچان کے لیے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, یہ جو حسب نسب ہے, جو قبیلے جو ہیں, یہ تمہاری پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ, متقی, پرہیزگار, اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اسی وجہ سے جب منگنی کی جائے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. تو منگنی فرض واجب نہیں ہے. اگر ہم اس طریقے پر کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا, سنت سمیت کر کریں گے تو پھر تو یہ ہوگی. اگر آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر منگنی کی جاتی ہے, اس کے اندر بدعات, خرافات, رسومات بہت زیادہ کی جاتی ہے, حتیٰ کہ ہم غیر مسلموں کے طریقے کو کرتے لے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دکھا دیں منگنی کے طریقے سے 7 کی سودی مسجد میں بیٹھ کر ہوتی, اور جو رخصتی ہوئی تھی وہ تو دیکھیں کیسے ہوئی تھی. جب رخصتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو حضرت فاطمہ کہتے مجھے معلوم بھی نہیں تھا. مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو کہا کہ میری بیٹی کو جا کر علی کے گھر چھوڑ کر آؤ. اس وقت میں اپنے گھر کے کام کاج کے اندر مشغول تھی, اپنے کپڑے تک بھی تبدیل نہیں کیے. اس طرح کے سادگی, اس طرح کے ماحول ہم اپنے معاشرے کے اندر لائیں گے, اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے, دین کے مطابق عمل کریں گے, تو پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنا بابرکت بنتی ہے, ہمارے گھروں کے اندر کیسے سکون آتا ہے, بچے کیسے آتی ہیں. آج تو لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں, جب منگنی ہوتی ہے, جب نکاح ہوتا ہے, تو پھر لکھوایا جاتا ہے کہ کتنا مرلے کا پلاٹ ہوگا, کتنا زیورات دو گے, کتنا سونا دو گے, اور جب طلاق دو گے تو پھر کتنا پیسے دو گے. اس مشاہدے کی بنیاد پر جو لکھواتے ہیں طلاق دو گے تو کتنے پیسے دو گے, اس مشاہدے کی بنیاد پر آج کل جو اکثر طلاق اسی وجہ سے ہو رہی ہے. پہلے ہم لکھوا لیتے ہیں کہ جب طلاق دیں گے تو کتنا پیسے دیں گے. آپ اپنے معاشرے کے اندر ایسے لڑکی کو تلاش کریں, ایسی لڑکی کو تلاش کریں جب طلاق کی نوبت بھی نہ آئے, جو جس کی تربیت اچھی ہو تاکہ تمہاری بیٹی کو وہ خوش رکھ سکے. ان چیزوں کو دیکھو کہ مال کو, جائیداد کو, سونے کو, تو پھر کبھی بھی گھر آباد نہیں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے